شیخ اکبر سید محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصریف مسامرات الاخبار میں اپنی سند متصل سے حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ بعض متقدمین کو یہ خواہش پیدا ہوئی. کیا خواہش پیدا ہوئی؟ حج کرنے کی. ادھر ادھر گھومنے کی نہیں، حج کرنے کی، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر نور کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. اچھا، کیا خواہش پیدا ہوئی؟ حج کرنے کی بڑی آرزو تھی انہوں نے. تو فرمایا مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ جو ہے، حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف میں ٹھہرا ہوا ہے. تو میں ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے میں نے ارادہ کیا، میں نکلا حج کرنے کے لیے. 500 دینار تھے میرے پاس، تو راہ میں نکلا. ایک دوشیزہ، ایک بوڑھی خاتون جو چل کر آ رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں ایک سید زادی ہوں اور میں بھوکی ہوں، اور 4 دن ہو گئے مسلسل میں نے کھانا نہیں کھایا، میرے بچے بھی جو ہے وہ بھوکے ہیں. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنا سارا مال جو حج کرنے میں خرچ کر رہے تھے، یعنی 500 دینار تھے ان کے پاس، جا رہے تھے حج کرنے، اور جو حج پر انہوں نے خرچہ ان کا لگانا تھا، یہ سارا 500 دینار اس دوشیزہ کو انہوں نے دے دیا اور کہا کہ یہ لیجئے، اللہ تبارک و میں نے کئی حج کر لیے ہیں، میں آئندہ سال بھی حج کر سکتا ہوں، لیکن ابھی یہ جو قیمت ہے نا، یہ آپ کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، آپ اسے رکھیے. وہ بزرگ فرماتے کہ میں لوٹ آئے، میرے سارے دوست حج کرنے کے لیے چلے گئے اور میں بغداد میں ہی رہ گیا. اب ہوا یہ کہ سارے دوست جب حج کر کر واپس آئے تو میں ان ساروں سے میرا دل چاہا کہ بھئی ملاقات تو کرے، ان کی آنکھوں کو تو دیکھے جو اللہ کے کعبے کو دیکھ کر آئے ہیں، جو کعبۃ اللہ کا طواف کر کر آئے ہیں، جو مدینۃ المنورہ کی زیارت کر کر آئے ہیں. ذرا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. تو دیکھنے کے لیے میرے دل میں یہ طلب، یہ ملاقات کا شوق جاگا. اور جب میں بڑا تو جس دوست سے ملاقات کرتا تو میں کہتا کہ اللہ پاک آپ کے اس حج کو قبول فرمائے، اللہ پاک آپ کے اس حج کو قبول فرمائے. تو جس سے ملاقات کرتا تو میں یہ کہتا کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اس مبارک سفر کو کامیاب اور کامران اور درجہ قبولیت عطا فرمائے. تو میرا جو بھی دوست مجھ سے ملتا نا تو واپس کیا کہتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حج قبول فرمائے. میں تو حج پہ گیا نہیں، میں نے تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف کا سفر نہیں کیا، بلکہ راستے میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اسی جگہ سے میں واپس مڑ گیا. تو میں تو گیا نہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ جس دوست سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو ملنے کے بعد جب میں کہتا ہوں اللہ تمہارا قبول کرے تو وہ سامنے سے کہتا ہے کہ اللہ تمہارا بھی قبول کرے. تو معاملہ تو میں نے سمجھ میں نہیں آیا. فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. دیکھو یہ اہل بیت کی خدمت کا صلہ ہے کہ جب بندہ اہل بیت کی خدمت کرے اور پھر ایسے ہزاروں عبادتیں ریاضتیں کر کر بندہ رو کر بھی اگر گڑ گڑا کر بھی راتیں گزارے نا، یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا. یہ درجہ اسے نہیں مل سکتا. بندہ پوری زندگی تڑپتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کروں، کہ جس کی خاطر اللہ نے کونوں مکہ بنائے ہیں، جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے کل کائنات کا دولہا بنایا ہے، کل کائنات جس کے صدقے میں پیدا فرمائی، میں اس نبی رحمت کا دیدار تو کروں. لیکن نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا لوگ تمہیں حج کی مبارکباد جو پیش کر رہے ہیں اس پر تمہیں تعجب ہے. فرمایا کہ جو لوگ تمہیں یہ کہہ رہے کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اس پر تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا نا کہ بھئی میں تو گیا نہیں ہوں، پھر یہ لوگ مجھے حج کی مبارکبادیاں کیوں پیش کر رہے ہیں. تعجب نہ کرو، تم نے میری ایک کمزور اور ضرورت مند بیٹی کی مدد کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ کیا عطا فرمایا تمہیں. حضور فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہی شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے. قیامت تک جب موسم حج آئے گا وہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرے گا، سارے کا سارا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا.
اہل بیت اطہار کی خدمت کا صلہ۔ بزرگان دین نے بڑی اپنی عقیدت، محبت، مودت اہل بیت اطہار کے ساتھ رکھی۔ اب رات ہے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی محبتوں کا دم بھرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی پکی والہانہ محبت بھی عطا فرمائے اور ان کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک۔